محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، تعریف، تمجید اور بڑھائی بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک کے آنے والے آپ کے پیروکاروں پر۔ محترم مسلمان بھائیوں، دین اسلام ایک حق دین ہے جسے اللہ نے دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا تھا، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت اور بڑی مشقت اور دوڑ بھاگ کر کے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو غالب کرنے کے مشن پر گامزن رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام، انہوں نے اللہ کے دین کا دفاع کیا اور اس دین کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنا سب کچھ پیش کیا، تب ہی یہ دین دنیا میں غالب ہوا۔ اور وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ کے شہر میں، جو ان کا اپنا شہر تھا، وہاں پر آپ کی امانت داری کا چرچا تھا، آپ کی صداقت کے
ثناخان لوگ موجود تھے، اسی شہر کو آپ کے اوپر تنگ کر دیا گیا، وہاں آپ کا جینا مشکل کر دیا گیا، اور اس شہر کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، جو اس وقت وباؤں اور امراض کا شہر تھا، وہاں کا رخ کرتے ہیں، اور ایسی زمین پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی اور پردیس کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے عزیز جان کر آپ کا دفاع کیا، آپ کو جگہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اپنی سلطنت، اپنی عمارت، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یہ جانثار اس دین کو غالب کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں سامنے آئی، مقابلہ کرنے کے لیے میدانوں میں جانا پڑا، جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عزیز اور بڑے ہی دل کے قریب ساتھی اور صحابہ کرام شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کا لقب پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچاور ہونے والے صحابہ کرام نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا دین غالب آیا۔ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا وہاں آپ فاتح بن کے داخل ہوئے، اور اس مکہ شہر میں داخل ہو کر جہاں بت پرستی کا راج تھا، حرم شریف کے اندر 360 بت وہاں ہر وقت نصب تھے، جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کے نام پر نظر نیاز چڑھائے جاتے تھے، جن کے نام پر لوگ قسمیں کھاتے تھے، لوگ اپنے بچوں کی بلیاں چڑھاتے تھے۔ وہ بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی سے ایک ایک کر کے گرا رہے ہیں، اور یہ آیات دہرا رہے ہیں، فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے والا۔ یہاں پر صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی بڑی مضبوط طاقتیں، جو مجوسیوں کی حکومت تھی، کسرا ان کی سلطنت جو دنیا میں پھیلی ہوئی بڑی طاقتور سلطنت تھی، بادشاہت کا نظام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلطنت کو اپنے پاؤں کے نیچے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلطنت پر بھی غالب آئے، فاتح بنے۔ اس کے بعد قیصر جو رومیوں کی سلطنت تھی، عیسائی لوگ تھے، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جھنڈا لہرایا۔ اسی طرح اس زمانے میں کم تعداد میں لیکن مذہبی لحاظ سے اور سازشوں کے لحاظ سے بڑی طاقتور قوم وہ یہودیوں کی بھی تھی، جو مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہ لوگ، اور مدینہ میں ان کے بڑے قبیلے جو مذہبی لحاظ سے ان کو چودراہٹ حاصل تھی، بنو قینقاع، بنو النضیر، بنو قریظہ، اور آگے خیبر کے یہود، ان یہودیوں کا بڑا دبدبہ تھا۔ ان یہودیوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کر دیا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب ہر طرف جب باطل کی قوتیں دبنے لگی، باطل مٹ گیا، تو جو مٹا ہوا باطل تھا اس کو اپنے سینے میں لے کر اس باطل کو چھپانے والے اور اس کو سہارا دینے والے اب بظاہر
دشمن بن کے سامنے آ نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنی دشمنی چھپا کر رکھی، لیکن خفیہ سازشوں سے وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے بھی کیے، آپ کے ساتھ تعلق بھی بنایا، لیکن اس دوران بھی انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جو بھی ان کو موقع ملا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور پہلے آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دستی میں زہر ملا کے کھلایا، آپ کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ صلح کے لیے بلایا، ایک دیوار کے پاس بٹھایا اور اوپر چھت سے آپ کے اوپر چکی کا پارٹ گرانے کی کوشش کی، جس سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ بچ گئے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی سازشیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس وقت بڑے فتنوں نے سر اٹھایا۔ مسیلمۃ الکذاب اور اس کے علاوہ کچھ دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے دار، انہوں نے اسلام کے خلاف اپنی دشمنی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کہیں زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، زکوٰۃ روکنے والے یہ بھی سامنے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت کی وجہ سے پھر بھی باطل کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن باطل سر جھکا کے اپنی سازشوں میں مصروف رہا، موقع کے تلاش میں تھا۔ پھر جب سمجھ گئے کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کے سامنے کھل کر دشمنی کرتے ہوئے ان کو زیر نہیں کر سکتے، ان کو ختم نہیں کر سکتے، پھر سازشوں پر اتر آئے۔ ایک ان میں سے یمن کا رہنے والا بڑا مکار یہودی اور بڑا فنکار عبداللہ ابن سبا، جس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ یہ پہلے بھی اسلام کا دشمن تھا، ابھی بھی اسلام کا دشمن ہے، لیکن پہلے دشمنی کھل کر رہا تھا، ابھی اسلام کا نام اپنے اوپر لگا کے، اسلام کا لیبل لگا کے اسلام کے خلاف لگا رہا۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور دعویٰ کیا کہ بھائی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ آپ کے اہل بیت میں سے جو علی رضی اللہ عنہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے والد ہیں، یہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور جھوٹی باتیں گڑنا شروع کر دی کہ علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بات کو مسلمانوں کے دلوں میں پختہ کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن علی رضی اللہ عنہ خود اس بات کے انکاری تھے کہ بھائی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا، مجھے خلافت کے لیے آپ نے منتخب نہیں کیا، اور میرے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ابوبکر اور عمر سے بہتر ہے، یہ بات جھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ ابوبکر ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ بات یہاں تک نہ رہی، اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک اور شوشہ چھوڑا اور کہا یہ تو انسانوں سے افضلیت کی بات ہے، اصل میں علی جو ہیں دراصل یہ اللہ کا مظہر ہے، اللہ رب العالمین العیاذ باللہ علی کے شکل میں دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، لہذا ان کی عبادت کرنی چاہیے،
ایک فرقہ اس نے بنایا، یہی سازش تھی عبداللہ ابن سبا یہودی کی، جس نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، جبکہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کو غلط رنگ دیتے ہوئے مسلمانوں کی جو ہے حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکومت ان میں رہے، خلافت ان میں رہے، خلافت کے حقدار ان کو سمجھا جائے، اور بعد میں خلافت پر بات نہیں رہی، بلکہ کیا کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو معصوم ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے کہا کہ یہ تو اہل بیت کا مقام یہ ہے اور ان اماموں کا مقام یہ ہے کہ یہ انبیاء سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور آج بھی یہی الفاظ دہرانے والے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، اعوذ باللہ۔ اور کچھ گستاخ لوگ جو صرف انبیاء کی نہیں اللہ کی گستاخی کرنے والے، وہ کہتے ہیں علی در حقیقت اللہ ہے، اعوذ باللہ۔ ایسے لوگ اس وقت بھی ظاہر ہوئے جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے زندہ جلا دیا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے ساتھ کسی کو عذاب دینے سے منع فرمایا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو یہ روایت معلوم نہیں ہو سکی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سزا دی کہ آگ میں ان کو ڈالا اور جلا دیا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ علی عبادت کے حقدار ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر اس ظالم عبداللہ ابن سبا نے ایک سازش یہ شروع کر دی، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف آگ بھڑکانے والا ایک ایران کا جرنیل، اس نے ایک غلام کو جو ابو لولو فیروز مجوسی کے نام سے مشہور تھا، اس کو استعمال کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں خنجر مار کے کچھ دن زخمی رہنے کے بعد ان کو شہادت کا جو مرتبہ دیا گیا، اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ نرم مزاج تھے، ان کی خلافت کا دور آیا جو 7 سال سے زیادہ عرصے پر مشتمل رہا، لیکن اس پورے دورانیے میں بڑی کوششیں کی گئی۔ یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ خلافت کے حقدار علی تھے، ابو بکر نے خلافت کو غصب کر لیا، پھر انہوں نے ان کو موقع نہیں دیا، عمر کو بنایا، عمر نے پھر ان کو موقع نہیں دیا، پھر عثمان کو بنایا، لیکن عثمان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ عثمان تو اپنی اقربا پروری میں لگے ہوئے ہیں، فلان جگہ جو گورنر ہے وہ ان کے رشتہ دار ہے، فلان جگہ جو گورنر ہے وہ ان کی قوم کا ہے، فلان جگہ جو والی ہے وہ ان کے فلان رشتہ دار ہیں۔ یہ رشتہ داریوں کے الزامات لگاتے ہوئے جھوٹے پروپیگنڈے کیے کہ جی فلان والی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، فلان والی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، فلان والی جو ہے وہ شراب پی رہا ہے۔ یہ جھوٹ گڑ کے لوگوں کا ذہن بنایا۔ جو سادہ لوگ مسلمان تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی یہ بندہ تو بڑا مخلص ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے یہ بڑا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ ان میں سے بھی بعض اس ظالم کے پروپیگنڈے میں آ گئے، اور نتیجہ یہاں پر پہنچا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا مدینہ شہر کے اندر۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو زبردستی خلافت کے لیے تیار کیا کہ آپ خلیفہ نہیں بنیں گے، بیعت نہیں لیں گے، آپ کو ہم قتل کر دیں گے۔ وہ بھی خلافت کے بیعت کے لیے تیار ہوئے، لیکن یہاں پر اب یہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے جا کے معاویہ کی قربت حاصل کر لی رضی اللہ عنہ، اور کچھ نے علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ڈیرے ڈال دیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بڑکا رہے تھے کہ آپ علی کی بیعت کریں گے۔ علی نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور ویسے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا، اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، ان سب کا مطالبہ یہ تھا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بیعت لے لیں، ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جو قاتل ارد گرد آپ کے جمع ہوئے ہیں ان کو پکڑیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لے لیں، تب ہی ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے۔ اب بات آگے بڑھی، صلح کی کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ صبح صلح ہونی ہے۔ آپ امام طبری رحمہ اللہ کی کتاب
تاریخ اسلام اٹھائیے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ اٹھائیے، رات کو یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ صبح آپس میں قائدین ملیں گے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگی، اور اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما، ان کی بھی ملاقات ہوگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور بات یہ طے ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ صلح کر لے، ہم قاتلین عثمان سے قصاص لینے کو تیار ہیں۔ اب رات کو ان لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی صلح ہوگی تو صلح کس بنیاد پر ہوگی؟ وہ ہمارے خون پر ہوگی، جو ہم قاتل ہیں ہمیں مرنا پڑے گا، قتل ہونا پڑے گا، تبھی ان کی صلح ہوگی، لہذا ان کی صلح نہ ہونے دو۔ دو گروہوں میں بٹ گئے، کچھ عائشہ رضی کے گروہ میں آ گئے، کچھ ادھر چلے گئے، فجر ہونے سے پہلے ایک دوسرے پر تیر برسانا شروع کر دیے، اور ایک دوسرے سے لڑ کے، اور تیر کہاں برسا رہے تھے؟ دونوں گروہوں میں موجود تھے، لیکن چن کے صحابہ کرام کو مار رہے تھے، چن کے صحابہ کرام پر تیر برسا رہے تھے، کیونکہ عداوت کس سے تھی؟ صحابہ کرام سے تھی۔ دشمنی کس سے تھی؟ اسلام کو غالب کرنے والوں سے تھی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین نے فائدہ اٹھایا، دونوں طرف سے صحابہ کرام کو قتل کیا۔ اس کے بعد بیچ میں سے ایک گروہ نکلا جس کا ذکر ہو چکا تھا، خوارج کا گروہ، جن کے خلاف علی رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا۔ پھر ان خوارج نے علی رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کو قتل کرنے کے لیے بندے تیار کیے، حملے کیے، لیکن کچھ ناکام ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم کامیاب ہوا، اور اس نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حسن رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ غدار لوگ، میرے والد سے غداری کرنے والے، یہ کبھی وفادار نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جس سے لڑوں گا اس سے آپ نے لڑنا ہے، جس سے صلح کروں گا اس سے آپ نے صلح کرنی ہے۔ سب تیار ہو گئے۔ جب حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور وہ حدیث آپ سن چکے تھے، نبی علیہ السلام نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی، انہوں نے صلح کر لی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بلا کسی شرائط کے، جو لوگ شرائط پیش کرتے ہیں ان شرائط کی کوئی صحیح حدیث، کوئی صحیح مستند روایت نہیں ہے، بلا شرائط غیر مشروط طور پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اگر میری خلافت چھوڑنے پر، میری چودراہت چھوڑنے پر مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خون تھم سکتا ہے، تو میں آج اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر رہا ہوں اور معاویہ کے حق میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کو مسلمانوں کی صلح عزیز تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ ان کے ذریعے عنقریب مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ صلح ہو گئی۔ اس صلح پر کوفہ کے لوگ بڑے ناراض تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو بار بار ورغلانے کی کوشش کی، اچھا آپ صلح کر رہے ہیں، آپ کے والد کے خلاف یہ لڑتے رہیں، آپ کے والد نے ان کے خلاف جنگ کی ہے اور یہ کیا وہ کیا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بیعت کی ہے، میں بیعت کو توڑ نہیں سکتا۔ جب بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو ورغلایا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، میرے بھائی نے صلح کر لی تو میں نے صلح کر لی ہے، اب میں اپنے بھائی کی ہوئی صلح کو توڑ نہیں سکتا، لہذا آپ مجھے جو بھی کہو گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں جب معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوں گے اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب یہ لوگ یہاں پر اکتفا نہیں کرتے، اب ان کے دوسرے بھائی جو سوتیلا بھائی تھا محمد ابن الحنفیہ، ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کے والد ان لوگوں کے ساتھ لڑتے رہے اور ہم سارے لوگ آپ کے والد کے ساتھی ہیں، ہم ان کے شیعان علی ہیں، شیعہ تو علی کہتے تھے اپنے آپ کو، علی کا گروہ، ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہم نے جانیں دی ہیں، ہمارے بچے ہمارے جوان آپ کے والد کے ساتھ مل کر لڑتے رہیں، ابھی آپ کے بھائی نے ہماری ساری قربانیوں پر پانی پھیر دیا اور بنو امیہ کے ساتھ صلح کر لی۔
آپ ایسا کریں، آپ اپنے بھائی کو تیار کریں یا آپ خود آ جائیں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اس سازش کو سمجھ چکے تھے۔ محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ بھائی دیکھیے، یہ لوگ ہمارے سر پر مال کھانا چاہتے ہیں، ہمارے سروں کی قیمت یہ وصول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نام پر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہمارے والد کے بھی بے وفا نکلے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی بے وفائی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کے باتوں میں نہیں آنا، معاویہ کی بیعت نہیں توڑنی۔ حسین رضی اللہ عنہ اس بیعت پر قائم رہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت اپنے بیٹے کو اپنے بعد ولی عہد بنا دیا، اور اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی میں لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ جب فوت ہو رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بھائی آپ نے میرے جانے کے بعد لوگوں سے دوبارہ بیعت لینی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ حسین اگر بیعت نہ کرے رضی اللہ عنہ تو آپ نے ان کو مجبور نہیں کرنا، ان کے بارے میں آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ان کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑی تعریف سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے بھائی کو جنت کے سردار قرار دے دیے ہیں، لہذا آپ نے ان کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت تک حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ جب زندہ تھے تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنا وظیفہ جو حکومت کی طرف سے ہر مسلمان کو ملتا تھا یہ وصول کرتے رہے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ پر حملے کیے گئے، آخر کار ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، یہ تقریباً سن 69 ہجری ہے، 69 ہجری، ایک کم 70۔ اس کے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ بنے، اور ان کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے جو ان کے جگہ جگہ گورنر تھے وہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ مدینہ میں جو گورنر تھا ولید ابن عتبہ کچھ نرم مزاج تھا، اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا بیعت کرنے کے لیے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھیں، ہم جیسے لوگ چپ چپا کے بیعت نہیں کرتے، میں لوگوں کے سامنے آؤں گا، بیعت کروں گا، آپ مجھے اکیلے نہ بلائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ اس دوران جب عبداللہ ابن زبیر کو پیغام دیا گیا، عبداللہ ابن زبیر نہیں آئے، وہ مکہ چلے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن زبیر مکہ گئے ہیں، لوگ ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی مکہ نکل پڑے اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بیعت جو ہم نے کی تھی معاویہ کے ساتھ اور ان کے بیٹے کے لیے انہوں نے ہم سے بیعت لی تھی، لوگ یہ بیعت توڑنے لگے، تو انہوں نے صحیح بخاری کی روایت ہے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، خادموں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کے نام پہ کسی سے بیعت کر لے اس بیعت کو دوبارہ توڑ دے، لہذا مجھے اگر تم میں سے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے بیعت توڑی ہے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے ساتھ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر رکھی تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی تھی، وہ اس دوران حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یزید کے بارے میں، جب حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے نکل کر مکہ گئے ہیں، اور مکہ اس لیے گئے کہ مکہ پر کوئی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیے، اپنے مندوب اور اپنے نمائندے بھیج دیے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے لوگ سارے آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیں، ہمیں ظلم سے چھٹکارا دیں۔ یہاں جو یزید کی طرف سے گورنر ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اس شریعت کے خلاف ہم پر قوانین لاگو کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگا کے حسین رضی اللہ عنہ کا ذہن بنانے کی کوشش کی اور کہا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے والد کے ساتھ تھے، آج آپ کے والد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ ہمیں چھوڑ کے مکہ بھاگ گئے، مکہ چلے گئے۔ اب اس طریقے سے ورغلانے کی کوشش کی۔
حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، یعنی اپنے کزن جو عقیل کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے مسلم، ان کو بھیجا کہ جاؤ آپ حالات کا جائزہ لو۔ جب یہ چلے گئے لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، اور 4000 سے زیادہ لوگ آ کے ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، کوفہ کے لوگ، کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا آپ کے ساتھ، مرنا آپ کے ساتھ۔ اس دوران یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل سے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گورنر کو جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے ان کو خط لکھا کہ بھائی فوری طور پر مسلم بن عقیل کو پکڑو اور میرے پاس بھیج دو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نرم مزاج تھے، وہ یہ کام نہ کر سکے۔ پھر اس نے، یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو کہا جاؤ تم کوفہ کے بھی گورنر ہو اور تم یہ مسلم بن عقیل کو پکڑو۔ عبید اللہ بن زیاد پگڑی باندھ کے، نقاب کر کے، پگڑی کا ایک پلو جو ہے وہ چہرے کے اوپر ڈال کے، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر بصرہ سے کوفہ آیا۔ کوفہ میں جب داخل ہوا لوگوں نے دیکھا، لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہ حسین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ کوفہ کے لوگ السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مرحباً اور اہلاً و سہلاً کے نعرے لگانے شروع کر دیے، سلام کہنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ چلتے گئے، نقاب کیے ہوئے ہیں، جیسے گورنر ہاؤس پہنچے وہاں اپنا نقاب اتارا، لوگوں کو دیکھا، لوگ سارے ان کے رنگ اڑ گئے، ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو گئے، بکھرنا شروع ہو گئے۔ کہا کون ہے بیعت کرنے والے مسلم بن عقیل کے ساتھ؟ وہ سارے لوگ بھاگ گئے کہ نہیں، ہم نے تو بیعت نہیں کی۔ اب وہ سارے لوگ آ کے کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ مسلم بن عقیل آیا تھا، زبردستی ہم سے بیعت لینے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے نہیں کی بیعت۔ یہ وہی لوگ تھے جو بیعت کر چکے تھے، جو بلانے والے تھے۔ کہا پکڑو مسلم بن عقیل کو۔ مسلم بن عقیل کو وہی کوفی جو بلانے والے، 4000 سے زیادہ بیعت کرنے والے، ان میں سے کوئی اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے پکڑا اور پکڑ کے شہید کر دیا۔ اب مسلم بن عقیل پیغام بھیج چکے ہیں، وہ شروع والے حالات کو دیکھ کر حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام دے چکے ہیں کہ یہاں حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ آپ کے لیے انتظار میں ہیں، میرے ساتھ سب نے بیعت کر لی، 4000 کے لوگ آپ کی فوج یہاں موجود ہیں۔ وہاں جب خط پہنچا، وہاں سے حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہو رہے ہیں مکہ سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آ کر حسین رضی اللہ عنہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے، کہتے بھائی آپ نہ جائیں، یہ لوگ آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کرنے والے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو بلا کے قتل کریں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی یہ چھوڑنے والے نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں حرم مکی میں قتل کر کے حرم شریف کے حرمت کو پامال کر دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس شہر کے علاوہ کسی اور جگہ قتل کیا جاؤں اور میرے خون گرنے سے اس حرم کی بے حرمتی نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم اگر یہ بات بری نہ ہوتی، میری عمر بھی زیادہ ہے، آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، 60 سال سے اوپر آپ کی عمر ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ برا جانیں گے تو میں آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کے ساتھ چمٹ جاتا، آپ کو جانا نہ دیتا۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں یہ سب کچھ کر بھی لوں، آپ کی سواری کے آگے لیٹ جاؤں، پھر بھی آپ نہیں رکیں گے۔ آپ اگر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفیوں کی تلواریں وہ آپ کے خون سے سرخ ہیں، ان کی زبانیں آپ کے ساتھ، یہ بوریاں جو آپ کے پاس خطوں کی بری ہوئی ہیں، یہی خط لکھنے والے آپ کے دشمن بنیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، راستے میں پہنچے، اور اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر نے بھی منع کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے مکہ سے، یہ راستے میں گئے مدینہ سے، اور وہاں جا کے راستے میں ان سے ملے اور کہنے لگے کہ بھائی اللہ سے ڈر جائیے، آپ نہ جائیں، یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہی کوفی لوگ آپ کو قتل کریں گے جو آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گروہ کے لوگ ہیں، ہم شیعان علی ہیں۔ لیکن نہیں رکے، اور بھی کئی صحابہ کرام نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، کئی صحابہ کرام نے روکا، نہیں رکے کہ بھائی ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو انہوں نے جب بلایا ہے، ان کی طرف سے بھی پیغام آیا ہے،
لیکن راستے میں جا کے پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ واپس جانے کا ارادہ کیا، پچھتائے۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے، ان کے باقی کزنوں نے کہا کہ بھائی اب جانے کا کیا فائدہ، جہاں مسلم گئے ہیں ہم بھی وہیں جانے کو تیار ہیں، اب راستے سے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر روانہ ہو گئے کوفہ جانے کے لیے، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے کوفیوں کا لشکر، وہی لوگ جو بلانے والے تھے وہ انتظار میں کھڑے ہیں، اور کس کے ساتھ؟ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ۔ عمر ابن سعد کمان کر رہا ہے، اسی طرح شمر ذوالجوشن جو جنگ صفین میں علی رضی اللہ عنہ کی فوج کی قیادت کر رہا تھا، شمر ذوالجوشن جو علی رضی اللہ عنہ کا بڑا اپنے آپ کو وفادار بتا رہا تھا، یہ کس کی صفوں میں کھڑا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے صفوں میں۔ حسین رضی اللہ عنہ پہنچے، کہا لوگو فلان کون ہے، فلان کون ہے، خط پہ نام لکھے ہوئے تھے، یہ خط کس نے بھیجا ہے؟ کہتے ہم نے نہیں بھیجا۔ یہ کس کا خط ہے؟ کہتے میں نے نہیں بھیجا، کسی اور نے بھیجا ہوگا۔ وہ سارے انکاری ہو گئے جو بلانے والے۔ وہیں پر جب سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر گئے، کہا ٹھیک ہے آپ نے نہیں بلایا، میں آیا ہوں اپنی مرضی سے، اب مجھے جانے دو، جہاں سے آیا ہوں میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ وہی لوگ کہتے ہیں کہ آئے تو اپنی مرضی سے لیکن جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب جانے نہیں دیتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے جا کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، ان سے ملوں، میرے بارے میں جو اس کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ اور یہ جو 3 شرطیں ہیں، 3 مطالبے ہیں، یہ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو، کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا تیسرا مطالبہ ہے کہ نہ واپس مکہ جانے دے رہے ہو، نہ یزید کے پاس جانے دے رہے ہو، تو پھر مجھے جانے دو جہاں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، کسی ملک کے سرحد پر کفار کے ساتھ جہاد ہو، مجھے وہیں پر جانے دو، میں لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو یہی یزید کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو یا واپس جانے دو یا مجھے کسی مسلمانوں کے سرحد پر جانے دو۔ کوفہ جانے کے بجائے اب یہ دمشق کے راستے میں شام کی طرف جا رہے ہیں یزید کے پاس، لیکن اور اگر آپ جغرافی طور پر نقشہ دیکھیں گے، جو کربلا ہے دریائے فرات کے کنارے پر، وہاں پر، اور کوفہ جو مکہ سے کوفہ کا راستہ ہے وہ راستہ الگ ہے، اور جو مکہ سے دمشق کا راستہ ہے وہ راستہ الگ ہے، اور یہ کربلا اس دمشق کے راستے میں واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوفہ جانے سے وہ دستبردار ہو چکے ہیں، وہ دمشق کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان ظالموں نے وہاں پر بھی نہیں جانے دیا اور راستے میں ان کا محاصرہ کیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض شیعہ حقائق بیان کرنے والوں نے بھی لکھا ہے کہ کربلا کے واقعے میں جو جھوٹ ملایا گیا ہے، ایسا جھوٹ اسلام کی تاریخ میں کسی واقعے میں نہیں ملایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے مقام پر جو علی رضی اللہ عنہ کے اہل میں سے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے زندہ بچنے والے ہیں، یا تو وہ خواتین ہیں اور یا وہ بیماری کربلا زین العابدین یہ ہیں جو کہ اس وقت کم عمر تھے اور بیمار بھی تھے، خیمے میں تھے۔ اب یہ معرکہ کس نے دیکھا؟ یا تو وہی کوفی لوگ تھے جو اس وقت خود قاتل تھے۔ ان تمام باتوں کی بنیاد امام طبری نے جو روایتیں نقل کی ہے، شیعہ کتابوں میں جو روایتیں نقل ہے، ابو مخنف نام کا ایک راوی ہے جو تمام محدثین کے ہاں ضعیف راوی ہے، لیکن پھر بھی تاریخی روایت میں امام طبری نے اس کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ اس کی روایتیں کربلا کے بارے میں بڑی مفصل ہے، اور خود ہے شیعہ، اس کی روایت سے یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہے یہ اس کی روایت میں سے ہے۔
اس میں یہ باتیں ہیں کہ غداری کرنے والے، حملہ کرنے والے، وہ شمر دل جوشن جو اپنے آپ کو شیان علی میں سے سمجھتا تھا اور صفین میں وہ فوج کی قیادت کر رہا تھا، کمانڈر تھا، وہ حملہ کرنے والا۔ باقی کوفہ کے جو لوگ تھے جو ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اب یزید کہاں اور حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کہاں؟ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، اس سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا اور بیچ میں لڑا کے جو چیدہ ہستیاں تھیں صحابہ کرام کی ان کو نشانہ بنانا، ان سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں محصور کر کے قتل کرنا، یہ پوری ایک لائن ہے، ایک ترتیب ہے جو اسلام کے خلاف لڑنے والے یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ سازشوں میں مصروف ہے۔ اور یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی شک نہیں، ان کے جنتی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کا دل اس ہستی کے محبت سے خالی ہو وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ لیکن ان سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کی شہادت پر واویلا کرتے ہوئے جو مجرم نہیں ہے ان کو مجرم بنایا جائے۔ اور کیسے مجرم بناتے ہیں کہ جی یہ یزید کا ظلم ہے، یزید اس موقع پر موجود نہیں، ہاں گورنر یزید کا ہے عبید اللہ ابن زیاد، لیکن جب یزید کو پتہ چلا اس نے خود کہا لعن اللہ ابن مرجانہ، ابن مرجانہ نے عبید اللہ ابن زیاد پر اللہ لعنت کر دے، میں تو اس سے کم بات پر راضی ہو رہا تھا، اگر میں ہوتا تو میں کبھی بھی حسین کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنے دیتا، یہ یزید نے کہا۔ اور پھر جب ان کی خواتین کو، بچوں کو وہاں لے جایا گیا تو یزید نے ان کا بڑا احترام کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کوفی ان کی عورتوں کی بے حرمتی کریں گے، ان کو اپنے گھروں میں رکھا، اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ رکھا، اور کہا کہ تم نے ان کا بڑا خیال رکھنا ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کی خواتین ہے۔ ان کو بحفاظت مدینہ روانہ کر دیا، اپنے فوجوں کو ساتھ لگایا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور زندگی بھر بی بی سکینہ، زین العابدین اور دیگر اہل بیت کے جو لوگ تھے ان کے لیے یزید نے جو وظیفہ مقرر کیا وہ لیتے رہے، اگر دشمنی ہوتی تو یہ کبھی لیتے تھے۔ پھر ان کے اولاد میں سے کئی ایسے ہیں جن کے نام بنو امیہ کے خلفاء کے نام ہے۔ یہ دشمنیاں ہم نے ان سازشوں کے ذریعے بنائی ہے۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر اچھا گمان رکھتے تھے۔ ہم یزید کو حسین کے برابر نہیں سمجھتے، کہاں یزید اور کہاں حسین۔ یزید حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں ہے، کیونکہ حسین صحابی رسول، اہل بیت میں سے، نبی علیہ السلام کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، نبی علیہ السلام کے دنیا کے خوشبودار پھول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون۔ اور یزید نہ صحابی ہے نہ اہل بیت میں سے ہے، ان کا کیا مقام؟ لیکن ان کو ملزم قرار دے دینا اور ان کے اوپر الزام لگا کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یزید ان کو مقرر کرنے والا، جانشین بنانے والا معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، پھر معاویہ کو گورنر بنانے والا عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ دیا جائے، ان پر لعنت بھیج دی جائے، یہ انتہائی ظلم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کیوں اپنے بعد خلیفہ بنایا، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس وقت حالات ایسے تھے، آپ نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں، خلیفہ وقت سرکشی اتنی اوپر آئی تھی، اتنے اوپر تھی، اتنے ظالم جو ہیں وہ مضبوط تھے اسلام کے خلاف سازش کرنے والے، اور ایسے ظالموں اور سرکشوں کو دبانے کے لیے کمزور آدمی، رحم دل آدمی، نرم آدمی نہیں چلتا۔ آپ حجاج بن یوسف کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف بڑا سفاک آدمی، خون بہانے والا، بڑا اس نے خون بہایا، اس نے صحابہ کرام کو بھی نہیں بخشا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی اس نے قتل کیا۔ لیکن اگر وہ نہ ہوتا
تو اسلامی ریاست اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ یہاں آپ کے سندھ میں اسلام کہاں سے آیا؟ محمد بن قاسم کون تھا؟ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے، اور یہاں راجہ داہر کے ظلم و تشدد سے تنگ عورتوں کے آواز پر، پکار پر حجاج بن یوسف نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ مسلمان خواتین آج مجھے حجاجہ کہہ کر پکار رہی ہے، جاؤ ان کے پکار کو سنو۔ ایسے مواقع پر نرم دل لوگ، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے لوگ، وہ خلافت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، حکومت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی مجرم قرار دے دیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور جو عبداللہ بن سبا کی وہی کوششیں اور سازشیں ہیں۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ اختیار کیے ہیں، جنہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی شہید کیا سازشوں کے ساتھ، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو معاف نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے ان کو بچایا۔ یہ وہی یہودیت ہے، وہی یہودی سازشیں ہیں جو اسلام کے لبادے میں آ کر مسلمانوں کے اندر انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مختلف مواقع کو انہوں نے استعمال کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی اس کام کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ دونوں طرف انہوں نے اپنے فائدے اٹھائے۔ اللہ رب العالمین حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کے ساتھ اس معرکہ میں شہید ہونے والوں کو، اور ان سے پہلے اسلام کے لیے جو لڑتے لڑتے شہید ہوئے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور ان کے قتل میں شریک جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے۔ اللہ رب العالمین حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو، اور اسی طرح ان سے پہلے اہل بیت کے جو شہداء ہیں اور صحابہ کرام کے شہداء ہیں، ان کے قاتلوں پر اللہ تعالیٰ لعنتیں برسائے۔ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے گہری وادیوں میں گرا دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جتنے بھی تھے، ابتدائی دور میں آپ کے ساتھ شامل ہونے والے یا آخری ادوار میں آپ کے ساتھ ایمان لا کر آپ کے صف میں شامل ہونے والے جتنے بھی ہیں، سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ ہم بھی جن سے اللہ راضی ہے ان سے ہم راضی ہیں۔ ان کی وہ جو زندگی گزری ہے جو اسلام کے ساتھ دشمنی میں گزری ہے، اسلام لانے کے بعد وہ ساری زندگی بدل گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلھا، اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اسلام آنے کے بعد وہ سب کچھ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بندہ نئے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان، امیر معاویہ یا دیگر جن کی جو کچھ اسلام کے خلاف میدانوں میں آنا ہے، اس کے علاوہ عمر رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو اسلام کے خلاف کھڑے رہے جاہلیت کے دور میں، مسلمان ہونے کے بعد اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، نئی زندگی اسلام لانے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور ہنستا ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے، دونوں قاتل ہے، ایک قاتل اور دوسرا مقتول۔ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جا رہے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ایک آدمی کافر ہے، میدان معرکہ میں کفار کی طرف سے لڑتا ہوا بہادری کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب یہ شہید بھی جنت میں جائے گا،
لیکن اس کافر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور یہ مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہوا، مسلمانوں کے صفوں میں آ کر اسلام کے لیے لڑتا رہا، یہ بھی شہید ہوا۔ یہ قاتل تھا، وہ پہلے مقتول تھا، لیکن یہ دونوں جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے کہ قاتل بھی جنتی اور مقتول بھی جنتی۔ تو اسلام لانے سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے، ہم بھی ان سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین کے صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جتنے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان پر ایک لفظ بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سب کے سب خالص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے مخلص ہو کر وہ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ نے کرنا ہے، ہمیں ان کا جج بن کے ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو، ان کی قربانیوں کو اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کی سچی پیروی کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی الشام، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر، اللہم انصر المستضعفین من المؤمنین فی بورما، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعلی واجل واللہ یعلم ما تصنعون۔